سوال پوچھا ہے جی زوال کے وقت سجدہ نہیں کر سکتے تو کیا تلاوت قرآن بھی نہیں کر سکتے یا وہ کر سکتے ہیں؟ ذیشان صاحب ایبٹ آباد سے۔ جی زوال کے وقت تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ منہ میں نسوار رکھ کر ذکر کر سکتے ہیں؟ نواب زر ایبٹ آباد۔ آج کل ایبٹ آباد سے لوگ بہت مسائل پوچھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی کیا منہ میں نسوار رکھ کر ذکر کرنا جائز ہے؟ جی ہاں بھائی جائز ہے، البتہ منہ میں نسوار رکھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے شریعت میں، ذکر کرنا بہرحال جائز ہے، اور بہتر یہی ہے کہ منہ صاف کریں، اور کیونکہ نسوار میں بہرحال ایک بو ہوتی ہے، جیسے پان ہے، نسوار ہے، یہ سب چیزیں جو ہے انسان کی زینت کو خراب کر دیتی ہیں، تو لیکن جائز ہے۔ بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا کیسا ہے؟ کیا بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا گناہ ہے یا گلاس میں پینا چاہیے؟ افضان شیخ انڈیا سے۔ بوتل سے براہ راست منہ لگا کر پانی پینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ منع یہ کوئی حرام کے درجے میں منع نہیں ہے، کراہت کے درجے میں ہے، لہذا یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، جائز ہے مگر ناپسندیدہ ہے، اس لیے گلاس میں ڈال کر تمیز سے پینا چاہیے۔ لیکن مجبوری ہو یا گلاس نہیں مل رہا ہو تو جائز بھی ہے، بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے اس کی، افضل یہی ہے، آداب کا تقاضا یہی ہے کہ گلاس میں ڈالیں اور پھر تمیز سے بیٹھ کے پئیں۔ رنگ ٹون پر تلاوت یا نعت لگا سکتے ہیں؟ تہذیب انور۔ کیا موبائل کی ٹون پر تلاوت یا نعت لگا سکتے ہیں؟ تلاوت تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو تلاوت کو جو ہے نا ایک محض اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے، اس میں تلاوت سننا مقصد نہیں ہوتا، آیت کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی، اس کو فوراً بند کر دیا جاتا ہے، بے ادبی ہے، نعت کی بھی بے ادبی ہے یہ، تو تلاوت کا معاملہ چونکہ زیادہ حساس ہے اس لیے اس کو تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نعت لگانا بھی میرا خیال یہی ہے کہ نعت کی ایک قسم کی اس میں توہین ہے، نعت جب ہو تو ادب تمیز کے ساتھ بیٹھ کے سنا جائے اس کو، یہ کیا رنگ ٹون میں بار بار وہی نعت آتی ہے پھر اس کو بند کر دیتے ہیں لوگ، وہ بس یہ توجہ دلانے کے لیے کہ کسی کا فون آ رہا ہے، تو فون آنے کے لیے کوئی بھی ٹون لگا دیں، نعت اور تلاوت کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ موبائل میں قرآن سننے کا ثواب، قرآن پڑھنے پر ایک حرف پر جو 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ صرف پڑھنے کا ثواب ہے یا قرآن سننے سے بھی یہی ثواب ملتا ہے؟ اور موبائل پر قرآن سننے کا ثواب ہے یا نہیں؟ حامد صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں قرآن پڑھنے پر تو 10 نیکیاں کا حدیث میں ذکر ہے، لیکن سننے کی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری، تو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، سننے کا اپنا ثواب ہے، اول تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پڑھا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال یہ ثابت ہے کہ آپ نے بعض دفعہ قرآن صحابی کو حکم دیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا آپ نے کہ آپ تلاوت کرو میں خود سنوں گا، تو سننا بھی سنت ہے، تو عمومی ماحول تو قرآن کی تلاوت پڑھنے ہی کا تلاوت کرنے کا ہی ہونا چاہیے، یعنی عمومی معمول، اور اگر سننا چاہیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور بہتر تو ہے کہ کسی قاری کو بٹھا کے سنا جائے، اس کا ثواب زیادہ ہے، موبائل پہ بھی سن سکتے ہیں، جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی سن سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، الگ نوعیت کا ثواب ہے، سننے کا ثواب الگ قسم کا ہے، پڑھنے کا ثواب الگ قسم کا ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری کہ سننے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے، ملتی ہوں گی یقیناً، اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے۔ ہیرے پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کیا ہیرے پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی زیور ہے، اس میں سونے کی قیمت 50,000 ہے اور اس میں 1,00,000 روپے کا ہیرا لگا ہوا ہے تو ہیرے کی قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ سعد احمد انڈیا سے۔ سونے پر تو بہرحال زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن جو ہیرا ہے وہ اگر بیچنے کے لیے خریدا تھا آپ نے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو پھر کتنا ہی قیمتی ہو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ وظیفے پڑھنے کا صحیح طریقہ، عربی میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں یا جو وظائف پڑھے جاتے ہیں، کیا ان کے پڑھتے وقت سارا ترجمہ ذہن میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے یا ترجمہ ملحوظ نہ رکھنے سے بھی اس دعا یا وظیفے کا فائدہ حاصل ہو جائے گا؟ طلحہ بہادر انگلینڈ سے۔ بھائی اگر مفہوم دماغ میں ہوگا تو پھر تو قبولیت کا زیادہ امکان ہے، اور اگر مفہوم ہی دماغ میں نہیں ہے تو آتا ہی نہیں ہے ترجمہ، تو اللہ کی رحمت سے امید کی جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، لیکن ترجمہ آتا ہو تو بہرحال اس کی طرف دماغ لگانا چاہیے، سمجھے آدمی کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا فتنہ دجال ہر شخص دیکھے گا؟ سمیرہ امتیاز اسلام آباد سے۔ کیا فتنہ دجال ہر انسان دیکھے گا؟ جو لوگ آج سے 2 صدیاں پہلے انتقال کر گئے ہیں کیا وہ بھی دجال فتنہ دیکھ سکیں گے؟ جو وہ مر گئے بھائی وہ کیسے دیکھیں گے؟ ان کا تو وہ تو دنیا سے چلے گئے بیچارے، جو زندہ ہوں گے وہ اس فتنے میں پڑیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔
سید لوگوں کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ میری امی سید ہیں، کیا ہم ماموں یا خالہ کو صدقہ دے سکتے ہیں جبکہ وہ بھی سید گھرانے سے ہیں؟ عائشہ صاحبہ مظفر نگر سے۔ دیکھیں، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، ویسے ہی آپ صدقہ دے رہے ہو تو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر، اور کسی نے کوئی منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا یا کروں گی، تو یہ رقم بھی سیدوں کو نہیں دی جا سکتی۔ روزے قضا کرنے کا طریقہ، روزے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کے ذمے بہت سارے روزے قضا ہوں تو ایک ہی روزے سے سارے روزے قضا ہو جائیں گے یا کیا طریقہ ہوگا؟ محمد زبیر صاحب جدہ سے۔ محمد زبیر بھائی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شادی میں آئے ہوئے ہیں، اتنے سارے روزے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ایک روزہ ہوگا تو قضا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، جتنے سارے روزے ہیں سب کا حساب لگا کر سب کی قضا کرنی پڑے گی، اور قضا کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے فلاں رمضان کا میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس یہ نہیں کہ تیسرا روزہ رکھ رہا ہوں چوتھا والا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس فلاں رمضان کے میرے ذمے جو روزے تھے ان میں سے، جو میرے ذمے روزے ان میں سے ایک روزہ میں رکھ رہا ہوں، اس نیت سے روزے رکھتے چلے جائیں گے تو روزے ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کون سے رمضان میں کتنے چھوڑے تھے تو بس اتنی نیت کافی ہے کہ بھئی آج جو میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ میرے ذمے جتنے رمضان کے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ، تو پھر دوبارہ یہی نیت ہوگی کہ میرے ذمے رمضان کے جتنے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ، اس لیے کہ جو روزہ ہو گیا وہ تو پہلا رہا نہیں نا، وہ تو کمپلیٹ ہو گیا۔ تو پھر اسی طرح آپ صبح بس سحری کھائیں گے اور یہ دل میں نیت ہوگی، اور سارا دن آپ روزہ رکھیں گے، افطار کریں گے، تو اس طرح سے ایک روزے کی قضا ہو جائے گی۔ اور توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ کیوں روزہ چھوڑے رمضان کے۔ سجدہ تلاوت بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ کیا سجدہ تلاوت بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں؟ سعود صاحب انڈیا سے، جی کر سکتے ہیں۔ آبائی علاقے میں ایک دن پہلے عید ہو تو روزے کی قضا کا حکم، وہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، روزہ حکومت کے اعلان کے مطابق رکھتا ہوں اور عید کے لیے اپنے آبائی علاقے کرک جاتا ہوں، وہاں ایک دن پہلے عید منائی جاتی ہے، اس طرح اکثر ہمارے 28 روزے بن جاتے ہیں، کیا ہمیں روزے قضا رکھنے چاہیے یا نہیں؟ اگر رکھنے چاہیے تو کتنے؟ ڈاکٹر ریاض اسلام آباد سے۔ دیکھیے، جو سنجیدہ علماء اور جو فلکیات کے بھی ماہر ہیں اور فتوے میں بھی بڑے بڑے ماہر رہے ہیں، وہ ان کا یہی فتویٰ ہے کہ جب ایک ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں تو ریاست نے جو فیصلہ کیا ہے نا، یا ریاست کی طرف سے نامزد کمیٹی جو فیصلہ کرے گی، اس فیصلے کو فالو کرنا ملک کے ہر خطے کے لوگوں پر واجب ہے۔ تو اسی فیصلے کے اعتبار سے رمضان بھی شروع ہوگا اور اسی فیصلے کے اعتبار سے رمضان ختم بھی ہوگا۔ تو کسی شخص کو انفرادی طور پر لوگوں سے گواہیاں لے کے عید کا اعلان کرنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، نہ رمضان کی اجازت ہے نہ عید کی۔ یہ دنیا کی کسی کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا، صرف پاکستان میں ہی ایسا ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں آپ جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر اخپل طریقے سے آپ جناب وہ شہادتیں جمع کرنا شروع کر دیں اور اعلان کر دیں کہ کل عید ہے۔ ساری دنیا میں یہ اللیگل ہے، اور شریعت میں بھی ایسا ہی ہے کہ انتظامی چیزوں میں حکومت کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ تو آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے اعتبار سے جب حکومت کا فیصلہ ہوگا تو اسی دن آپ کا روزہ بھی اسٹارٹ ہوگا اور عید بھی آپ نے اسی حساب سے منانی ہے۔ تو ہماری تو یہی رائے ہے، باقی آپ جو ہے وہ ہم تو ظاہر ہے وہی بتائیں گے جو ہماری رائے ہوگی۔ اسلامی کتابیں فروخت کر کے پیسے کما سکتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ دین کی کوئی چیز بیچ کر پیسے کمانا جائز نہیں ہے، تو کیا کوئی اسلامی کتاب چھاپ کر اس کے ذریعے کمائی کر سکتا ہے یا نہیں؟ ساجد صاحب انڈیا سے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے، میں نے تو نہیں کہا کہ ایسی کوئی بات کہی ہو، اور کہیں بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کو یعنی جو دین کی بات کو بیچنا، یعنی جیسے یہود کیا کرتے تھے کہ شریعت میں تحریف کر دیا کرتے تھے پیسے لے کر، تو شاید ان کی مراد یہ ہوگی۔ بہرحال دینی کتابیں چھاپ کر ان کو بیچنا اور ان کی کمائی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہن اور بھائی کو کب زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بہن اور بھائی کو زکوٰۃ کن صورتوں میں دے سکتے ہیں؟ بہن کے پاس سونا نہیں ہے اور ان کے شوہر کے اوپر بھاری قرضہ بھی ہے، اگرچہ ان کے گھر پر موٹر سائیکل بھی ہے اور ضرورت سے زیادہ اشیاء کی قیمت بھی 40,000 یا اس سے زیادہ ہے، کیا اس صورت میں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ خالد صاحب پشاور سے۔ ضرورت سے زیادہ اشیاء کی قیمت بھی اگر ان کے پاس ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو پھر ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ضرورت سے زائد چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پورے سال میں استعمال میں ہی نہ آ رہی ہوں۔ اگر کوئی بھی چیز سال میں استعمال میں آتی ہے تو وہ شریعت میں ضرورت ہی میں داخل سمجھی جاتی ہے، لہذا بہن کے پاس اگر ایسی چیزیں ہیں جو پورے سال استعمال میں ہی نہیں آتی ہیں اور ان کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے، تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن ان کی ویلیو تو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے
مگر قرضہ ان بہن کے اوپر 52.5 تولہ چاندی سے بھی زیادہ قرضہ ہے تو پھر بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں پھر وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ کے ساتھ تعاون کریں تو ان کی مرضی ہے، بہن کو بہرحال ایسی کنڈیشن میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہودی اور عیسائی لڑکی سے نکاح کا حکم۔ یہودی اور عیسائی لڑکی سے کن صورتوں میں نکاح جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے؟ نیز کیا دو لڑکیوں کی گواہی میں نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ خالد صاحب پشاور سے۔ یہودی اور عیسائی لڑکی سے نکاح ایک تو ہے کہ جائز ہے یا نہیں، ایک ہے کہ نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا۔ ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی سچی مچی کی یہودی یا عیسائی ہو، جھوٹی موٹی کی یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ مثلاً بعض یہودی اور عیسائی آج ایسے ہیں جو صرف نام کے یہودی ہیں، وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم یہودی نہیں ہیں، وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا ان کا۔ تو اگر واقعی یہودی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہے، کلیم اللہ مانتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر ایمان رکھتی ہے، یا کوئی عیسائی ہے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہے، بے شک بیٹا مانتی ہو، یہ ہے تو شرک، لیکن بہرحال اگر وہ نبی بھی مانتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کبھی کبھار چرچ چلی جاتی ہے، بائبل پر ایمان رکھتی ہے، تو ایسی صورت میں اس سے نکاح کریں گے تو ہو جائے گا۔ لیکن دو لڑکیوں کی گواہی کافی نہیں ہے، دو لڑکیاں اور ایک آدمی یا دو مردوں، تو صرف لڑکیاں گواہ نہیں بن سکتی، لڑکیوں کے ساتھ ایک نہ ایک بندہ، جسے پشاور کی زبان میں سڑے کہتے ہیں، جہاں تک مجھے معلومات ہیں، یہ سڑا ضروری دے، تو زنانیاں کافی نہیں ہیں صرف اس کے لیے، تو ایک مرد دو عورتیں یا دو مردوں۔ باقی یہ کہ یہ نکاح تو ہو جائے گا ایسی ان شرطوں کے ساتھ۔ آگے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے جب نکاح کرتے ہیں تو اس میں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ وہ سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ایمان کتنا تگڑا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تھوڑے دنوں میں اس سے متاثر ہو کر آپ ہی دین سے کھسک جائیں، ایسا خطرہ ہے تو پھر آپ کے لیے نکاح کرنا گناہ ہے۔ یا آپ کا ایمان تو مضبوط ہے لیکن بچے پیدا ہوں گے تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کی بیوی ان کو یہودی یا عیسائی بنا دے گی اور وہ چرچ لے جانا شروع کر دے گی ان کو، تو یہ بھی خطرہ اگر ہو تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ تو ان دونوں خطروں سے اگر آپ محفوظ ہیں کہ نہیں بھائی بچے بھی میری مرضی کے اخپل طریقے سے نہیں چلیں گے بلکہ میری مرضی کے مطابق چلیں گے اور مسجد جائیں گے اور عیسائی مذہب کو یا یہودی مذہب کو قبول نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو اگر اطمینان ہو تو پھر نکاح کرنا جائز ہے، ورنہ نکاح تو ہو جائے گا مگر گناہ ملے گا۔ اور اگر یہودی یا عیسائی لڑکی نام ہی کی ہے، وہ لبرل، یہ لبرل سے میری مراد یہ ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں عیسائیت کو، جیسے یورپ میں بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں عیسائیت کو، تو وہ پھر ایسی صورت میں عیسائی لڑکی سے نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے آپ شادی کریں گے اگر، تو پھر یہ بیچاری مسلمان لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ ان کے لیے تو پہلے ہی رشتوں میں کمی ہے، تو لہٰذا یہودی یا عیسائی لڑکی سے وہ شادی کرے جو ایک شادی مسلمان لڑکیوں سے بھی کرے، تو ایک یہاں سے ہو گیا ایک وہاں سے ہو گیا، پھر سیٹ ہے۔ کیا بینک کی تنخواہ حرام ہے؟ میں بینک میں جاب کرتا ہوں، کئی لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بینک میں کام کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کی کمائی حرام ہے، جبکہ میرا ماننا ہے کہ میں تو اپنی محنت کا کما رہا ہوں، بینک میری محنت کی سیلری دے رہا ہے، تو میرا بینک میں کام کرنا صحیح ہوگا یا غلط؟ شرافت صاحب انڈیا سے۔ شرافت بھائی، آپ نے اپنی تنخواہ کو حلال کرنے کے جو دلائل دیے ہیں لمبے تو بہت ہیں مگر مضبوط نہیں ہیں۔ آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ میں تو محنت کے کما رہا ہوں، تو محنت سے تو چور بھی کماتا ہے بھائی۔ ہمارے جو بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کر کے پوری آپ بتائیں کتنے ارب ڈالر کمائے انہوں نے، تو فری پھوکٹ میں تو بھکاری کو بھی نہیں ملتا، وہ اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو صرف محنت کافی نہیں ہے، دیکھنا پڑتا ہے کام بھی جائز ہے یا نہیں۔ تو سودی بینک میں اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں سودی لین دین لکھنا پڑتا ہے یا اس پر گواہ بننا پڑتا ہے یا کسی بھی طرح سے سود میں آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ کی جاب بالکل حرام ہے اور اس سے ملنے والی تنخواہ بھی حرام ہے۔ لیکن اگر سودی بینک میں کوئی ایسا کام ہے جس میں سود میں آپ کی ذرا بھی انوالومنٹ نہیں ہے، جیسے بینک کا کوئی چوکیدار ہوتا ہے، وہ پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے، وہ سودی لین دین میں شریک نہیں ہوتا، یا کوئی کیشیئر ہے جس کا کام صرف چیک لے کے لوگوں کو کیش رقم دینا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر علماء کا اختلاف ہے۔ اس میں بعض علماء کہتے ہیں اس کی آمدن بھی حرام ہے، بعض کہتے ہیں اس کی آمدن جائز ہے۔ تو بہرحال علماء کے اختلاف کی وجہ سے اس حد تک بینک میں جاب کرنے کی گنجائش نکلتی ہے اور اس کی تنخواہ کی بھی حلال ہونے کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن بینک کے مینیجر کی تنخواہ بھی حرام ہے۔ یہ سب سودی بینکوں کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیں، اسلامی بینک کی بات نہیں کر رہا۔ اسلامی بینک کے ہر شعبے میں ملازمت جائز ہے، تو سودی بینک میں مینیجر کی تنخواہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ تو سارے مینجمنٹ پوری اسی کے ہاتھ میں، پورے سسٹم کو وہی جو ہے وہ مینیج کر رہا ہے، سودی لین دین پہ سگنیچر اسی کے ہو رہے ہیں،
تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا سود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں پر لعنت بھیجتے ہیں: سود دینے والا، سود لینے والا، سودی معاملات پر گواہ بننے والا اور سودی معاملے کو لکھنے والا۔ تو اس لیے اس سے آپ بچیں۔ کیا یتیم بچے کی زمین خرید سکتے ہیں؟ کیا یتیم بچے کی زمین خریدی جا سکتی ہے؟ اگر خرید لی تو کیا ہوگا؟ نور الدین صاحب انڈیا سے۔ یتیم بچے کی زمین بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پراپرٹی کو بیچنے سے نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال اگر یتیم بچے کے والد نے زمین بیچی اور زمین مارکیٹ ویلیو پر بیچی ہے، یعنی جو مارکیٹ ویلیو چل رہی تھی اس سے کم پہ نہیں بیچی ہے، تو پھر زمین خرید سکتے ہیں۔ اور یتیم بچے کی زمین مارکیٹ ویلیو سے کم پر بیچی ہے تو یہ معاہدہ کالعدم ہے، اس کو فسخ کرنا واجب ہے۔ نانی کا دودھ پیا ہو تو خالہ زاد سے نکاح کا حکم۔ اگر بچپن میں نانی کا دودھ پیا ہو تو کیا خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ عبد الرافع انڈیا سے۔ بھائی اگر آپ 2 سال سے چھوٹے تھے اور آپ نے اپنی نانی کا دودھ پی لیا تو آپ کی خالہ جو ہیں وہ آپ کی رضاعی بہن بن گئی، اور خالہ کی جو بیٹی ہے وہ آپ کی رضاعی بھانجی بن گئی۔ جب بن گئی بھانجی آپ کی تو اب آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم بچہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ یقینی ہونا چاہیے کہ پیا ہے۔ بعض دفعہ شادی ہونے والی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خاتون ایک شوشہ چھوڑ دیتی ہیں کہ اس نے تو فلاں کا دودھ پیا ہے، وہ رشتہ توڑوانے کے لیے بھی بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، تو اس لیے فقہاء نے بیان کیا اس پر گواہ ہونے چاہیے، یا یہ بات پہلے سے لوگوں میں مشہور اور معروف ہونی چاہیے کہ فلاں نے فلاں کا دودھ پیا۔ عین وقت پہ کسی نے پھڈا ڈال دیا، منگنی ہو گئی، بات طے ہو گئی، کسی خاتون نے شوشہ چھوڑ دیا اس نے تو فلاں کا دودھ پیا ہے، یا اس نے تو میرا دودھ پیا ہے۔ اس طرح کی بعض خواتین ایسا کام کرتی ہیں، بعض وہ سچ بھی بول رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم شریعت میں جو ہے نا ایسی صورت میں جو کوئی دعویٰ کرے گا تو اس پہ گواہ کا مطالبہ کیا جائے گا، بھائی 2 گواہ پیش کرو، یا یہ بات لوگوں میں پہلے سے مشہور ہونی چاہیے۔ پیا تھا تو یہ صرف ایک ہی خاتون کو کیوں پتہ ہے، اور اگر پتہ تھی تو اس نے اس وقت مشہور کیوں نہیں کیا، لوگوں کو بتایا کیوں نہیں، اب جا کے کیوں بتا رہی ہیں۔ غیر مسلم بچہ فوت ہو جائے تو حساب کیسے ہوگا؟ اگر کوئی غیر مسلم نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو اسے جنت ملے گی یا جہنم؟ سفیان فاروقی انڈیا سے۔ دیکھیں جو غیر مسلموں کے بچے فوت ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی رہنمائی نہیں ملتی، یعنی واضح طور پر کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، تو لیکن اتنی بات قرآن سے اتنی بات اشارہ واضح ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اعمال کا مکلف بنائے بغیر جہنم میں نہیں ڈالتے۔ تو بچے تو اعمال کے مکلف نہیں ہوتے، وہ تو ناسمجھ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ اللہ ان کو، وہ چھوٹے بچے تھے ان میں سمجھ نہیں تھی اور اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے۔ قرآن کے مطابق وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ فرماتے ہیں ہم جب تک رسول بھیج کے حجت تمام نہیں کر دیتے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ تو بچوں پر تو حجت تمام ہو ہی نہیں سکتی، ان میں عقل نہیں ہے، تو جنت میں جانے کا تو کوئی نہیں دعویٰ کیا کسی نے، لیکن جہنم میں اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کوئی برا عمل کیا ہی نہیں ہے۔ بچہ کا برا عمل بھی برا نہیں کہلاتا، اس میں عقل نہیں ہے۔ ٹخنے سے نیچے پینٹ لٹکانے کا گناہ، کیا ٹخنے سے نیچے پاجامہ رکھنے والے کے بارے میں حدیث میں جہنم کی وعید بیان ہوئی ہے؟ محمد اسلم خان ناگپور۔ حدیث میں علی الاطلاق ہے، کوئی بھی چیز جو انسان نیچے پہنتا ہے، ازار ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الازار الی الکعبین ففی النار، جو بھی ایسے مرد لباس پہنے گا اور وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا تو وہ جہنم کی آگ میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے جو لٹکائے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یرید بذالک الا المخیلہ، جو یہ کام کرتا ہے وہ کبر ہی کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ تکبر ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ عمل حرام ہے۔ البتہ کہیں آفس کی مجبوری ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی یہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اسے گناہ نہیں ملے گا۔